ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کے گھروں میں صف ماتم، ایرانی سفارتخانے کا اظہار افسوس، تحقیقات شروع کر دی۔ ایرانی حکومت پاکستانیوں کے قاتلوں کی فوری گرفتاری کر کے سزا دے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں، شورش زدہ جتھا ہے، ان میں مؤثر احتجاج کی سکت نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ کی فیصل آباد میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی گالم گلوچ بریگیڈ سے بچ گئے تو ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ 21 اپریل سے انسداد پولیو مہم کا آغاز، والدین اپنے بچوں کو معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی اپیل، کہا 34,000 لوگوں نے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کیا، سب سے زیادہ تعداد کراچی کے ضلع شرقی کی تھی۔ سوات اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 4.1، گہرائی 60 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، زلزلے کا مرکز ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔ یوکرین کے شہر سمی پر روس کا میزائل حملہ، 21 افراد ہلاک، 83 زخمی ہوئے، متعدد عمارتیں تباہ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں روس کے خلاف جارحانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور تھر میں جیپ ریلی کا میلہ نادر مکسی کے نام، فائنل میں 28 ریسرز نے مہارت کے جوہر دکھائے، 2 گاڑیاں خراب، 1 حادثے کا شکار ہوئی۔ ایران میں قتل 8 پاکستانیوں میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی شامل، دلشاد، اس کا بیٹا دانش اور بھتیجا جعفر محنت مزدوری کرنے گئے، تعلق بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف سے تھا، مقتولین کے گھروں میں صف ماتم، ہر آنکھ اشکبار۔ احمد پور شرقیہ کے جمشید اور خالد کا گھر بھی اجڑ گیا، جمشید 11 افراد کا واحد کفیل تھا، ورثہ غم سے نڈھال۔ ایرانی سفارت خانے کا واقعے پر اظہار افسوس، تحقیقات شروع، دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی، ترجمان کی سما سے گفتگو، کہا دہشت گردی خطے کے لیے مستقل اور مشترک خطرہ، امن و استحکام کے لیے اجتماعی کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نوشہرہ میں ایکسائز انٹیلیجنس بیورو کی موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق، اسکاٹ انچارج زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ پشاور پولیس لائنز میں ادا، افسران اور ورثاء کی شرکت، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی مانند، عالمی برادری کو پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کی اشد ضرورت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات اور تحفظ فراہم کرنے کا عزم۔ امریکی وفد نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو بھرپور اجاگر کرنا ضروری ہے۔ 60 سے زائد عمرہ زائرین سعودی عرب میں پھنس کے رہ گئے، زائرین کو گزشتہ روز کراچی پہنچنا تھا، مسافروں کے بورڈنگ کارڈ بھی جاری ہوئے، جہاز چھوٹا ہونے کی وجہ سے مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق زیادہ تر کا تعلق سانگھڑ کے علاقے جعفر خان لغاری سے ہے۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے مسافروں کو متبادل پرواز کے ذریعے کراچی پہنچایا جائے گا۔ سردیوں میں کم بارشوں کے اثرات، اپریل میں ہی سورج آنکھیں دکھانے لگا، بلوچستان کے کئی علاقوں میں غضب کی گرمی، تربت میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا، سبی، نوکنڈی اور لسبیلا میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا، بہاولپور، بہاول نگر، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات اور دادو میں بھی پسینے چھوٹ گئے۔ محکمہ موسمیات کی سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گرمی بڑھنے کی پیش گوئی۔ نئی ٹیرف پالیسی پریشان کن، جوابی قدم نہیں اٹھائیں گے، مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، کہا نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لائحہ عمل پر غور کرنا ہوگا۔ امریکہ طویل عرصے سے پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چین سے بھی تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ٹیرف جنگ میں امریکہ کی ایک اور پسپائی، الیکٹرانکس مصنوعات پر ٹیرف ہٹانے کا اعلان کر دیا، سمارٹ فونز، کمپیوٹر اور سمارٹ چپس ٹیکس سے مستثنی قرار، 80% الیکٹرانکس آئٹمز چین سے درآمد ہوتے ہیں، فیصلہ عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے کیا گیا، امریکی حکام کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کا پیر کو ٹیرف استثناء پر تفصیلی گفتگو کرنے کا اشارہ۔
غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی نامنظور، کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت آج غزہ یکجہتی مارچ ہوگا، بلوچ کالونی پل سے مرکزی جلسہ گاہ تک ریلی نکالی جائے گی، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر خطاب کریں گے، منم ظفر کی عوام سے شرکت کی اپیل، شارع قائدین پر JUI کا اسرائیل مرد آباد ملین مارچ شیڈیول، مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل حقوق مل رہے ہیں، حکومت اور فوج ملک میں امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف کا بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس سے خطاب، حافظ طاہر اشرفی کا مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، کہا 56 ممالک متحد ہو جائیں تو فلسطین آزاد ہو سکتا ہے، مولانا عبدالخبیر آزاد کا اسرائیلی جارحیت بند کرنے کا مطالبہ۔ ہم پاکستانی، ہمارا پاکستان، پہلے اوورسیز پاکستانی کنونشن کا آج سے آغاز، ایونٹ 15 اپریل تک جاری رہے گا، شرکاء کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا جائے گا، استقبال کے لیے خصوصی انتظامات، وزیر مملکت اون چودھری کہتے ہیں ایونٹ سے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترکی کے نائب صدر سے ملاقات، پاک ترک تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور تعاون بڑھانے پر گفتگو، مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق، مریم نواز نے پنجاب میں تعلیم اور دیگر منصوبوں سے آگاہ کیا۔ کراچی کے علاقے نیو چالی میں ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں کی ہلاکت، نماز جنازہ ادا کر دی گئی، ورثاء کا انصاف کا مطالبہ، 16 سال کا نور محمد اور 20 سال کے زید لیاری کے رہائشی تھے، پولیس نے ٹریلر تحویل میں لے لیا، ڈرائیور گرفتار۔ مراکز صحت اور اسپتالوں کی نجکاری نامنظور، لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے کا 7واں روز، پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج، لیڈی ہیلتھ ورکرز، پیرامیڈکس، نرسز اور ڈاکٹرز کی شرکت، تاحال کوئی حکومتی نمائندہ مذاکرات کرنے نہیں آیا، مظاہرین کا شکوہ۔ اسٹیج اور ٹی وی کے نامور فنکار جاوید کوڈو کا انتقال، نماز جنازہ لاہور میں ادا، ساتھی فنکاروں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تعزیت، مرحوم کے لیے دعائیں۔ وقف بل کے خلاف بھارتی ریاست مغربی بنگال میں مسلمانوں کا احتجاج، پولیس نے فائرنگ کر دی، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، مرشد آباد میں ہندو مسلم فسادات، صورتحال پر قابو پانے کے لیے BSF اہلکار طلب۔ غزہ میں صہیونی فوج کے جنگی جرائم، الاہلی اسپتال پر بارود کی برسات، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ تباہ، 24 گھنٹوں میں مزید 20 فلسطینی شہید، قابض فوج کا رفح کا محاصرہ، غزہ کے دیگر علاقوں سے رابطہ ٹوٹ گیا، حماس نے امریکی قیدی کی ویڈیو جاری کر دی، تل ابیب میں قیدیوں کی رہائی کے لیے بڑا احتجاج۔ امریکہ ایران مذاکرات کا پہلا دور، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اظہار اطمینان، کہا بات چیت صحیح سمت میں جا رہی ہے، حتمی نتیجے سے پہلے اس پر بات نہیں کریں گے۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو، روس یوکرین مذاکرات میں جلد پیش رفت کا بھی بتا دیا۔ PSL کا رنگا رنگ میلہ، آج لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹاکرا، شاہین 11 کو پہلی جیت کی تلاش، سعود شکیل کی ٹیم مسلسل دوسری فتح کے لیے پرعزم۔ جاپان کے شہر اوساکا میں ورلڈ ایکسپو کا افتتاح، شہنشاہ ناروہیتو نے افتتاح کیا، ایکسپو میں 158 ممالک کے نمائندوں کی شرکت، میلہ 6 ماہ تک جاری رہے گا۔ اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے پلو فائٹ، کینیڈا میں شہریوں کو غصہ اتارنے کا موقع مل گیا، تکیوں سے ایک دوسرے پر وار۔